بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی. آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے. ابھی آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے؟ سر ابھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں. ابھی آپ کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے؟ سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کویشچن کا آنسر کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے، آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمد رسول اللہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا وہ کرسچین لڑکا تھا جس کو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل فورسفلی اسے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور کلمہ پڑھ رہو. تو میرے بھائیو، جب اس کو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم عربی میں دہرانا چاہو گے، تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے اسے زبردستی کلمہ پڑھوایا. تو کیا اس طریقے کا رویہ رکھنا اسلام میں صحیح ہے یا غلط؟ وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے. انجینئر محمد مرزا صاحب بالکل اسی ویڈیو کا رپلائی دیے ہیں، جواب دیے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بالکل لیٹسٹ ویڈیو. ملتے ہیں اسی ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا، جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ، اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے. اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے، اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں، بہرحال آپ ایک عام انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا، اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے، لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں. الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں، اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے، اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
सूरत अल-बकरा में आयत नंबर 256 है, आयतुल कुर्सी से अगली आयत, ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, बेशक अल्लाह ताला ने रुश्दो हदायत को गुमराही से, तागूत से अलग करके बयान कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने यह अपने जिम्मे करम पर लिया है कि वो हदायत को गुमराही से अलग करके बयान करेगा। बस उसके बाद इंसान की मर्जी है कि वो उसे कबूल करे, नहीं मर्जी तो ना कबूल करे। यही बात आई सूरे अद्दहर में, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, बेशक हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, खा ना शुक्री की। यानी दुनिया में अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आखिरत का मामला फिर उसी तरीके से होगा। पैगंबरों के मानने वालों के लिए जन्नत है और पैगंबरों की मुखालफत करने वालों के लिए जहन्नम है। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो ये वो इस्लाम का मुकदमा है जो सबको क्लियर है। इवन डॉक्टर साहब खुद भी कई सवालात के जवाबात में इन आयात को कोट करते हैं, लेकिन उस दिन उनसे वो चीज ओवरलुक हो गई और उन्हें ख्याल नहीं आया कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसीलिए कुरान हकीम में इस मुकदमे को अल्लाह ताला ने इतना खोल कर बयान किया है कि अल्लाह ताला के लिए अपनी मखलूकात में उसके महबूब इमाम कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बढ़कर और कोई हस्ती नहीं है। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सेंटर्ड करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इतने सख्त अंदाज में गुफ्तगू की है इस चीज को कंडेम करने के लिए कि आपने जबरदस्ती किसी शख्स के ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं करना, इस्लाम के दायरे में उसे जबरदस्ती दाखिल नहीं करना। मुझे बताएं, अगर जिस हस्ती की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अल्लाह ताला सख्त अंदाज में फरमा रहा है कि आपका काम यह नहीं है कि आप जबरदस्ती करें, तो मैं और आप तो शायद कोई नहीं, हम तो उनके बिहाफ के ऊपर काम कर रहे हैं ना। अगर अल्लाह के नबी इस्लाम को अल्लाह ताला सख्ती से रोक दे कि आपने जबरदस्ती नहीं करनी, तो उनके बाद तो किसी को इजाजत ही नहीं है कि वो खामखा दीन की खिदमत की आड़ में कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ जाते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश करे। अब सुने सूरह यूनुस में आयत मुबारका, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अगर तुम्हारा रब चाहता ना कि वो जबरदस्ती हदायत दे दे तो जितने जमीन में है सबको हदायत मिल जाती है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई इसलिए है कि जो लोग अपनी मर्जी से खुदा को चुनेंगे उनको इनाम मिलेगा, और जहन्नम उन लोगों का अंजाम है जो अपनी मर्जी से पैगंबरों की नाफरमानी करेंगे। तो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर अल्लाह ताला ने ही जबरदस्ती करनी होती। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, आने वाहिद में एक लम्हे में पूरी दुनिया को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बना दे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। अल्लाह के लिए कोई मसला है? तो नबी इस्लाम को तसल्ली दी जा रही है और तंबीह भी की जा रही है कि देखें, अगर अल्लाह ने जबरदस्ती हिदायत देनी होती तो खुद दे लेता, तो आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? अब इसके साथ क्या जिक्र हुआ इसी आयत के अंदर, अफ़अंता तुकरिहुन नास, क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे, हत्ता यकूनू मुमिनीन, यहां तक कि वो ईमान ले आए। यानी नबी इस्लाम को कहा जा रहा है कि आप लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो ईमान ले आए। ये आपने काम
نہیں کرنا. تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. یہی وہ آیت ہے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کے، اور بلکہ اس وقت تو وہ پلانٹ ارتھ تمام فرقوں کے تھے، کیونکہ ختم نبوت کے کیس میں انہوں نے کو 100-150 علماء کے نام پڑھے تھے، اور سارے فرقوں کے مولوی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کرتے ہوئے، اور لکھی ہوئی یہ آیت انہوں نے غلط پڑھ دی تھی. مفتی منیب الرحمان صاحب نے حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا، حالانکہ جسے عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے نا، یہ آیت وہ غلط پڑھ ہی نہیں سکتا. یکونو کے بعد مؤمنین ہی آتا ہے، مؤمنون آ ہی نہیں سکتا، اور دیکھ کے غلط پڑھی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مفتی کی ڈگری کینسل ہوگی. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. پھر خسر پھسر شروع ہوئی آہستہ آہستہ. پھر ایک بندے نے کان میں آگے کہا کہ حضرت ہے انجینئر بنا لے گا ایک کلپ. انجینئر نے نہیں بنایا. ہاں جب انہوں نے میرے چند ایک سلپ آف ٹنگ کاٹ کاٹ کے ویڈیوز بنانی شروع کی تو پھر میں کہ اچھا ان کو موقع ملا ہے میں نال چونڈی وڑ دیں گا. آج آئی ہو آئے تو میں چونڈی مارتی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں، دیوبندی نہ خوش ہو، وہ تواڈے ابے اور نے 4 غلطیاں ایک آیت میں کی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس آیت کے اندر 4 غلطیاں کی ہیں. کچھ الفاظ کھا دیے ہیں، اور اینڈ پہ جا کے پیچھے سے لقمہ بھی ملا ہے، لقمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لیا. مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، تو انہوں نے پڑھ دیا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پہلے تو ان کو وہ بھول گیا کہ انہوں نے وہ پڑھنا تھا، اور جب لقمہ دیا تو وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا ہی لقمہ اس میں جاری کر دیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے آیت خود بنائی ہے. عربی آنے کا فائدہ ہوتا ہے، آیت بنا سکتے ہو تسی. ان کو پتا تھا کوئی اس طرح کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، تو انہوں نے وہ آیت بنانا شروع کر دی، اور پھر 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطی، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز میں وہ ڈالی ہوئی ہیں چیزیں. ہاں پھر جو یہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، ہاں ان کا جس آیت کی غلط تشریح بیان کرنے کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے تھے، وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ پڑھ دیا. تو اس طرح کافی سارے لوگوں کی اس طرح کی عربی کی غلطی ہے. امام کعبہ یار سعود بن ابراہیم الشریم بیسٹ قاری ہیں، حرم مکہ میں آلموسٹ پچھلے 30-32 سال سے وہ امامت کر رہے ہیں. اتنی مضبوط ان کی یاداشت ہے، اس کے باوجود وہ سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہے اور ہدی للمتقین کہنا بھول گئے. ہدی للناس کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ. میں آپ کو بتاؤں ایسی ویڈیوز بھی رکھی ہیں کہ امام کعبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ اخلاص بھی بھولے ہیں، جو مسلمانوں کے بچوں کو آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کمزوری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور تو اور چھوڑ دیں، سن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی رات کرتے ہوئے بھول گئے. بعد میں صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح بیچ میں آیت چھوڑ دی تھی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تعلیم کی خاطر کبھی پیغمبر سے کوئی چیز اوور لک کروانا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، پیغمبر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن وہ غلطی گناہ نہیں ہوگی، وہ اجتہادی غلطی ہوگی. یہ وہ والی غلطی نہیں جو ہم عام بندوں کے لیے خطا یا غلطی کا لفظ بولتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے الگ سے. تو مجھے اچانک یاد آ گیا، میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ آپ کا اچھا کر دیں، کیونکہ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو بڑے غور سے پڑھتا ہوں حتی یکونوا مؤمنین، کیونکہ دماغ میں میرے مؤمنون چل رہا ہوتا ہے، مفتی صاحب کی تصویر سامنے چل رہی ہوتی ہے، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں غلط نہ پڑھ دوں مفتی صاحب کی وجہ سے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور میرے بھائیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور بات سمجھ میں آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.